بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں جس کا باب المواقیت، باب سترۃ المصلی، باب الاذان، باب الخشوع والخضوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کے تحت باب المساجد جو ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ لفظ مساجد جمع ہے اور اس کی واحد ہے مسجد۔ ایک مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے اور زیادہ مساجد کو جمع کے صیغے کے ساتھ مساجد بولا جاتا ہے۔ تو مسجد سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے۔ یہ اسم ظرف ہے، سجدہ یسجد سے مسجد اسم ظرف کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دیا ہے، سوائے نجس اور ناپاک جگہوں کے، یا وہ چند مخصوص مقامات جہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی ساری کی ساری مسجد زمین جو ہے وہ مسجد ہے، یعنی آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، صحرا میں بھی، اسی طرح پہاڑوں کے اوپر، کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہوں تو آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسجد سے مراد عمومی زمین نہیں بلکہ وہ مخصوص مقامات جنہیں نماز کے لیے خاص کر لیا جائے، باقاعدہ اس کی چار دیواری بنا دی جائے، اس کی بلڈنگ اور عمارت جو ہے وہ تعمیر کر دی جائے، جس طرح کہ ہمارے ہاں نماز کے لیے مساجد جو ہے وہ تعمیر کی ہوئی ہیں۔ مطلب نماز تو پوری زمین میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مساجد جو ہیں وہ نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ نماز با جماعت کے لیے وہاں پر ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، پھر اسی طرح جماعت ہوتی ہے، اور مخصوص چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اس باب کے اندر جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ مخصوص مساجد کے بارے میں ہیں، نہ کہ عمومی ساری زمین کے بارے میں۔ ان میں وہ آداب بھی ذکر کیے جائیں گے جو مسجد کے تقدس اور مسجد کے احترام کے لیے ضروری ہیں، یعنی مسجد کے احکام و مسائل، مسجد کے آداب، مسجد کے مسائل جو مخصوص مساجد ہیں وہ اس باب کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے بناء المساجدی، مسجدیں بنانے کا، فی دوری، محلوں میں۔ تو یہ جو دور ہے یہ محلے اور گھر دونوں ہی اس سے مراد ہیں، کہ محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی، یعنی ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ وَأَن تُنَزَّفَ، اور یہ کہ ان مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وَتُطَيَّبَ، اور انہیں معطر رکھا جائے، انہیں خوشبو لگائی جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر محلے کے اندر مسجد ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس محلے کے لوگ نماز با جماعت آسانی سے ادا کر سکیں۔ اگر مساجد دور دور ہوں گی تو پھر وہاں پہ نماز کے لیے جانے میں مشکل پیش آئے گی، اور اگر مساجد قریب قریب ہوں گی گھروں کے تو نماز کی ادائیگی با جماعت جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح الدور سے مراد اگر گھر لیے جائیں تو گھروں میں بھی مسجد ہونی چاہیے، ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے، سنتیں پڑھنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، یا عورتوں کی نماز کے لیے۔ مردوں کی نماز تو مسجد میں ہی جا کر ہوگی، لیکن جو گھر کی چھوٹی مسجد ہے، یعنی گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے، جائے سجدہ، جہاں پر عورتیں نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں جو بالکل چھوٹے ہیں، جو مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اور
مرد جو ہیں وہ بھی اپنے نوافل اور سنتیں جو ہیں وہ گھر کی مسجد میں آ کر پڑھیں، کیونکہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھی جائیں، نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں یا نماز سے بعد کی سنتیں ہوں، گھر میں سنتیں پڑھ کے آدمی مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کے آ کر ہی گھر میں سنتیں ادا کرے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی ان تینوں نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ارسالہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو مساجد سے متعلق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساجد کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ حریص تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مساجد جو ہے وہ تعمیر ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو چند دن قباء میں ٹھہرے تو آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی جو مسجد قباء ہے، اور جو ہی آپ مدینہ میں گئے تو وہاں پہ جا کر سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسجد کی تعمیر تھا، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اسلامی تہذیب کا شاہکار ہے، اسلامی تہذیب کا مظہر ہے، اور اسلامی تہذیب کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور نماز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے وہ ان مساجد کے اندر ہی صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ باجماعت ادا ہو سکتی ہے۔ اور پھر مساجد کی تعمیر کی اپنی بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ ہر محلے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ محلوں کے اعتبار سے اگر تو چھوٹا محلہ ہے تو اس میں ایک ہی مسجد کافی ہو جائے گی، اور اگر محلہ بڑا ہے، کوئی ٹاؤن بہت بڑا ہے، تو پھر آبادی کے اعتبار سے اس میں کئی ایک مساجد کا بنانا ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جس طرح کے اس حدیث کے الفاظ ہیں وَأَن تُنَزَّفَ، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے، صفائی کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مساجد کے اندر خوشبو بھی لگائی جائے تاکہ کسی قسم کی سمیل اور بدبو محسوس نہ ہو۔ تو جہاں مسجدوں کی تعمیر فرض ہے وہیں مسجدوں کو آباد کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجدیں تو بنا دی جائیں لیکن ان کی آبادی کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بنانے کا مقصد جو ہے مسجد کی آبادی ہے، وہاں نماز اور دیگر قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، تو یہ نماز کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ مسجد بنا کر اس کو بند کر کے رکھنا یا بطور نمائش کے مسجدوں کا استعمال، یہ بالکل شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ ہلاک کرے یہودیوں کو، اللہ ستیہ ناش کرے یہودیوں کا، اتخذوا قبور انبیائہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجدہ، مسجدیں، سجدہ گاہ۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ وزاد مسلم، اور مسلم نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں، والنصارى، یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ سب کو تباہ و برباد کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد بنانا تو فرض ہے، اللہ کا تقاضا ہے، لیکن قبروں پر مسجد بنانا یہ حرام ہے، اور یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ قبر کے اوپر نہیں ہوگی، مسجد جو ہے وہ قبر سے ہٹ کر ہوگی۔ قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لینا یا قبروں کو ہو سجدہ کا بنا لینا، قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرنا، رکوع کرنا،
دو زانو ہو کر بیٹھنا، یعنی وہ سارے معاملات جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ قبروں پہ کرنا۔ تو یہ چونکہ انسان کو معاملہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور یہود و نصارہ کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی، ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ انہیں ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر ایسا کر لیا۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی ہی روایت میں، یعنی بخاری مسلم میں ہی یہ بھی بات ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں، کانو، وہ لوگ تھے، اذا مات فیہم، جب مر جاتا ان میں سے کوئی، الرجل الصالح، نیک آدمی، یعنی جب ان میں کوئی نیک آدمی جو ہے وہ فوت ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، بنو علی قبرہ، وہ اس کی قبر پر بنا دیتے مسجدن، مسجد، وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اولئک شرار الخلق، یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ مخلوقات میں سے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے، شرک کا ذریعہ ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بے شک انبیاء کی قبریں ہی کیوں نہ ہوں، وہ صلحاء کی قبریں ہی کیوں نہ ہوں، ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بدترین لوگ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک جو ہے وہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور قبروں پر مسجد بنانا یہ بھی شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا اور ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ شریعت نے توحید کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے، اور ہر معاملے کے اندر جہاں بھی توحید کو نقصان پہنچتا ہو یا انسان شرک کی طرف جاتا ہو، اس کو سختی سے مسترد کر دیے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا حرام ہے، اور اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ قبر پر بنی ہوئی مسجد کو ڈھا دینا، یعنی اس کو گرا دینا، یہ واجب ہے، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد ایسی جگہ تعمیر کی جائے گی یہاں قبر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت کسی کافر کو مسجد میں باندھنا پڑے، یعنی مسجد کو بطور جیل کے استعمال کرنا پڑے، یا ضرورت کے تحت کوئی کافر جو ہے وہ مسجد میں جانا چاہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس کے متعدد فوائد ہیں۔ جب ایک کافر آدمی مسجد میں جا کر مسلمانوں کے طریقہ عبادت کو دیکھے گا، ان کے اتحاد و اتفاق کو دیکھے گا، ایک امام کے پیچھے مل کر اکٹھے سجدہ اور رکوع اور دیگر اعمال کو دیکھے گا، تو وہ اسلام کی اس خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح کہ اس حدیث کے مطابق سمامہ بن اسال، جو قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے، وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دستے نے ان کو گرفتار کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ہر نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو سمامہ سے پوچھتے، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ آگے سے سخت مزاج میں کہتا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ قبیلہ بنو حنیفہ جو ہے نا، بہت لڑاکا اور بہت بہادر قسم کے لوگ تھے، لڑائی میں بہت آگے تھے، تو یہ اس بنیاد پر دھمکی دیتے، لیکن ساتھ ہی کہتے کہ اگر مجھے معاف کر دو گے تو میں کسی احسان کرنے والے کے احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا پڑتے اور آگے بڑھ جاتے اور نماز پڑھاتے۔ تو 3 دن تک ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا کہ ثمامہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو ثمامہ جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت، مسلمانوں کا آپس میں پیار، اتحاد، اتفاق اور طرز عمل، اور پھر اللہ کے نبی کا
ان کے ساتھ جو پیار محبت تھا، حالانکہ دشمن کے طور پر ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دھمکیوں کے باوجود مسکرا کر جس انداز میں ان سے بات کرتے، تو یہ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سمامہ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے جسم کو تو آزاد کر دیا لیکن میرے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ثمامہ بن اسال جو ہیں وہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، بھیجا اللہ کے نبی نے خیلن، ایک چھوٹا سا دستہ، خیل کہتے ہیں چھوٹے سے دستے کو جس میں کوئی 5 7 10 لوگ جو ہیں گھڑ سوار ہوں۔ تو چھوٹا سا دستہ جو ہے وہ بھیجا، فجاءت برجل، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ کر لے آئے۔ ابھی اس حدیث میں اگرچہ نام نہیں ہے لیکن حدیث لمبی ہے۔ تو یہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرابطوہ، بس انہوں نے اس کو باندھ دیا، بساریت، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے۔ باقی ان کے اسلام لانے کا تذکرہ چونکہ لمبی حدیث ہے تو وہ سارا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہاں پر اتنا بیان کرنا یا واضح کرنا مقصد تھا کہ ضرورت کے تحت کوئی کافر آدمی جو ہے وہ بھی مسجد میں آ سکتا ہے، یا بطور جیل کے بھی مسجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مسجد کے اندر اسلامک نشیدے، اسلامک قصیدے یا اچھی چیزیں جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ بھی مسجد کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں، جن کے اندر شرکیہ چیزیں نہ ہوں، کفریہ چیزیں نہ ہوں، محبت کی سٹوریاں نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر اسلام کی عالمگیریت، اسلام کے محاسن اور خوبصورتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس طرح کی اگر چیز ہو تو ایسے اشعار یا ایسی نظمیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انا عمرہ، بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مرہ گزرے، بے حسانہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ایک موقع پر کافروں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں کچھ اشعار کہے گئے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کے دفاع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ تو حسان بن ثابت کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ تو حضرت حسان جو ہے وہ اس وقت ینشد اشعار پڑھ رہے تھے فی المسجد، مسجد میں، تو چونکہ شاعر تھے اور اللہ کے نبی کی محبت میں شعر کہا کرتے تھے، فلاحظ الیہ، تو حضرت عمر نے گھورتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، فقال، تو حضرت حسان نے کہا، یعنی حضرت حسان سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں میرا شعر پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا، تو وضاحت کرتے ہوئے ان سے کہا، قد کنت انشد فیہ، تحقیق میں اس مسجد میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا، وفیہ، اور اس مسجد میں من، وہ شخصیت موجود تھی، ہوا خیر من کا، جو آپ سے بہتر تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برا نہیں مناتے تھے بلکہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، تو وہ آپ سے زیادہ بہتر تھے۔ جب وہ مجھے منع نہیں کرتے تھے تو آپ مجھے اس انداز میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اچھے اشعار ہوں، اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہوں، اسلام کے محاسن کو بیان کرنے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہوں، تو ایسے اشعار کا مسجد میں پڑھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، ایسے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے اشعار جو پڑھا کرتے تھے۔ ہاں البتہ ایسے شعر جو
کسی کی کردار کشی پر یا اسلام کی مذمت پر یا لہو و لعب اور عشق و محبت اور جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل ہوں، تو اس طرح کے اشعار تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے اشعار کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ اشعار ہیں جو کہ درست نہیں ہے، مطلقاً اشعار جو ہیں وہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب میں سے یہ ایک بات بھی ہے کہ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے، چونکہ مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے۔ ایک آدمی کی چیز جو ہے وہ باہر کہیں گم ہوئی ہے اور وہ مسجد میں آ کر اعلان کرنا شروع کر دے، تو چیزیں جو گم ہوتی ہیں وہ مسجد میں تو نہیں آ جاتی ساری۔ تو اس لیے یہ جو ضالہ ہے یہ خاص طور پر مویشی، اونٹ بکری اور گائے وغیرہ کو کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز اونٹ بکری اور گائے وغیرہ کا اعلان جو ہے وہ مسجد میں کرنے کے لیے آ جائے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر یہ ایک رواج پڑ چکا ہے کہ مسجد کا سپیکر جو ہے وہ ہر طرح کے اعلان کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے گوشت بیچنا ہو تو وہ مسجد میں جا کر اعلان کر دے گا جی فلاں قصائی نے جو ہے وہ کٹا ذبح کیا ہے تو وہاں سے جا کر گوشت لے لیں۔ کسی نے اور کوئی بھی اعلان کسی قسم کا کرنا ہو تو کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ مسجد کے اسپیکر میں جا کر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طرز عمل بالکل مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ مسجد میں صرف اذان، خطبہ جمعہ یا اسلامی چیزیں یعنی دین سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ مسجد کے اسپیکر سے ان کی آواز آنی چاہیے، ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ مسجد کے اسپیکر سے نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعنہ، انہی سے ہی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا، من سمع جو شخص سنے رجلا کسی آدمی کو، ینشدو جو اعلان کر رہا ہو، ضالتن کسی گمشدہ چیز کا، فی المسجد مسجد میں، فلیقل تو وہ سننے والا کہے، کیا کہے، لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ تجھ پر یہ چیز واپس نہ لوٹائے، یعنی جب تو مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو پھر تیرے لیے یہی ہے کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، بے شک مسجدیں جو ہیں وہ ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی کہ مساجد کے اندر اعلان ہوتے پھرے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، مسجد کے اندر نہیں باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس میں کسی حد تک اہل علم گنجائش دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر اعلان نہ ہو، مسجد کے باہر جو ہے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مساجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے شخص پر بد دعا فرمائی، اور بد دعا جو ہے یہ حرام کام پر ہی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو چیز مسجد میں پڑی ہوئی مل جائے، ایک ہے گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، تو ایک ہے کہ کوئی چیز ملی ہے، تو اگر کوئی مسجد میں چیز مل گئی ہے تو واضح بات ہے کہ وہ مسجد میں آنے والے نمازیوں میں سے ہی کسی کی ہوگی، تو اس کے حوالے سے لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے اور ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو وہ لے لیں۔ اگر کوئی چیز مسجد سے باہر ملی ہے تو اس کا اعلان مسجد کے دروازے پہ کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ گمشدہ چیز اگر آپ کو جو ملی ہے وہ آپ مسجد میں کسی مخصوص جگہ پر رکھ دیں یا لٹکا دیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے، اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے، کیونکہ مسجد میں اگر آپ گمشدہ چیز کا اعلان کریں گے تو اس سے مسجد کی حرمت اور تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا، اسی طرح خرید و فروخت کرنے سے بھی مسجد کے اندر شور و غوغا ہوگا، تو اس سے بھی مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع، کہ جب تم دیکھو اس شخص کو جو خرید و فروخت کر رہا ہو، کچھ بیچ رہا ہو، او یبتاع یا خرید رہا ہو، فی المسجد مسجد میں،
فقولو تو تم اسے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ تو جس طرح مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے، اسی طرح خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے۔ ہاں البتہ مسجد سے باہر اگر کوئی بازار ہے یا مسجد کے باہر جو ہے دروازے پر باہر جو ہے خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جس طرح اعلان کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن مسجد کی حدود میں، مسجد کی چار دیواری میں، مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا بالکل حرام ہے۔ تو مسجد کا چونکہ تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسجد کے اندر صفائی ہو، گندگی اور نجاست نہ ہو، اسی بنیاد پر مسجد کے اندر حد قائم کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اب حد قائم کرتے ہوئے یہ ہے کہ مثلا اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو اس کا خون اور باقی علائشیں جو ہے وہ مسجد میں گریں گی، تو مسجد کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اور اگر کسی سے قصاص لیا جائے تو قصاص میں، چونکہ قصاص میں بندے کو قتل کیا جاتا ہے، تو وہ بھی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کو چونکہ صاف ستھرا رکھنے کا حکم کیا گیا ہے، وَأَن تُنَزَّفَ وَأَن تُطَيَّبَ کے الفاظ ہیں کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، خوشبو لگا کے رکھا جائے۔ تو اس لیے مسجد میں پھر حد قائم کرنا یا قصاص کی حد قائم کرنا یہ مسجد میں درست نہیں ہے۔ وعن حکیم بن حزام، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، مساجد میں حدود قائم نہ کی جائیں، ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی اس میں قصاص لیا جائے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ دیگر صحیح روایات وہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور مسجد کے اندر نجاست اور گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس کو مسجد میں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کی تیمارداری کی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی مریض کے مسجد میں ٹھہرانے سے مسجد کے مقاصد ہی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے مسجد کی بے ادبی نہیں ہوتی یا مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا اصیب سعد، زخم پہنچا، اصیبہ زخم پہنچا، سعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، یوم الخندق، غزوہ خندق کے دن، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گاڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک خیمہ فی المسجد، مسجد میں، لیعودہ من قریب، تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رگ حیات ہوتی ہے، جس کو رگ اکحل کہتے ہیں، ایک تیر آ لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا اور وہ خون بند نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جب تک بنو قریظہ کی بدعہدی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو نے مجھے موت نہیں دینی۔ تو ان کا خون ایک دفعہ بند ہو گیا۔ جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کیا تھا کہ جتنے ان میں جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں، ان سب کو قتل کر لیا جائے، بچوں اور عورتوں کو جو ہے غلام بنا لیا جائے۔ تو بنو قریظہ نے چونکہ بدعہدی کی تھی، غداری کی تھی، اس لیے ان کو سخت سزا دی گئی۔ تو جب ان کا فیصلہ کر دیا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ کا خون دوبارہ سے جاری ہو گیا، اور یہ خون جان لیوا ثابت ہوا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی، آپ فوت ہو گئے۔ اور غزوہ خندق کے ایک مہینے بعد جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو چونکہ حضرت سعد جو ہے وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، ایک معزز اور محترم شخصیت تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، رسول اللہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہی، مسجد نبوی میں ہی ان کا خیمہ لگا دیا، تاکہ
قریب سے ہر وقت ان کی عیادت کر سکیں، ان کا حال احوال جو ہے وہ پوچھ سکیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت مریض کو مسجد میں ٹھہرانا یا کسی کا مسجد میں سونا یا مسجد کے اندر قیام کرنا، یا اسی طرح جو دینی مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان کا مسجد کے اندر قیام کرنا، جس طرح اصحاب صفہ جو ہیں وہ بھی مسجد کے اندر قیام کرتے تھے، تو ضرورت کے تحت مسجد کے اندر قیام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے حدیث جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں جہادی ٹریننگ اور جہادی کھیل جو ہیں وہ بھی کھیلے جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وعنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، قالت فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یس ترونی آ مجھے اپنی اوٹ میں لے رہے تھے، وَأَنَا أَنظُرُ اور میں دیکھ رہی تھی إِلَى الْحَبْشَةِ حبشیوں کو، يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِد جو مسجد میں جنگی مشقوں کی کھیل کھیل رہے تھے۔ الحدیث متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ تو جہاد جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے، تو جہادی کھیل یا جنگی مشقیں مسجد میں کرنا، ایسی مسجد میں جو کچی ہو اور اس میں کوئی مطلب کہ صفائی ستھرائی کا زیادہ مسئلہ نہ بن سکے، تو یہ مسجد کے اندر جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں عورت کا خیمہ لگانا، بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المومنین جو ہیں وہ بھی رمضان میں مسجد میں خیمے لگا کر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اگر مرد جو ہیں ان کا خیمہ جس طرح لگایا جا سکتا ہے، کسی عورت کا خیمہ بھی وہاں پہ ضرورت کے تحت لگایا جا سکتا ہے، اگر کسی فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ اور اگر مساجد میں عورتوں کے لیے الگ سے پورا انتظام موجود ہو، دو منزلہ مسجد ہو، ایک پورشن جو ہے وہ خواتین کے لیے ہو، دوسرا مردوں کے لیے ہو، تو عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، مسجد کے اندر جو ہے وہ دینی اور دیگر اسلامی معاملات کو سر انجام دینا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وعنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ولیدتن بے شک ایک لڑکی، سوداء کالے رنگ کی، کان لہا خباء اس کا ایک خیمہ تھا، فی المسجد مسجد میں، فقانت تأتینی اور وہ میرے پاس آتی جاتی تھی، فتحدث عندی اور میرے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ تو اب یہ کسی ضرورت کے تحت کسی عورت لڑکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا ہوگا، وضاحت تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ وہ باندی یا کنیز جو ہے وہ مسجد کے اندر کچھ دن ٹھہری رہی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البصاق فی المسجد خطیئۃ، مسجد میں تھوکنا برائی ہے، وکفارتھا اور اس کا کفارہ دفنھا اس کو دفن کر دینا ہے۔ تو چونکہ مسجد کا احترام اس بات کا متقاضی ہے کہ مسجد کے اندر تھوکا نہ جائے، مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلائی جائے، اور اگر کسی نے تھوک دیا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اس کو صاف کرے اور اس کو وہاں سے ختم کر دے تاکہ مسجد کے اندر تھوک جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ پھر اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ سادہ ہوں اور ان کی آبادی اور رونق زیادہ ہو، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے اور اس بات پر فخر کریں گے، فخر کا اظہار کریں گے، جی ہماری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی، مسجدوں کی رونق نہیں ہوگی، نمازی بہت کم ہوں گے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی تزئین و آرائش کریں اور اس کو ایک شو پیس بنا دیں، تفریحی جو ہے جگہ بتا دیں۔ ہاں البتہ مسجدوں کی سادگی ہو، سادگی کے ساتھ صفائی ستھرائی بھی ہو۔ وعنہ اور انہی سے ہی روایت ہے
انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یتباہی الناس فی المساجد، حتیٰ کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے ان کی تزئین و آرائش میں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو اتنا مزین کیا جاتا ہے، خاص طور پہ فرنٹ کو، پھر جو محراب ہوتا ہے، کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بس پھر وہ ان تزئین و آرائش میں ہی مگن ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی نماز کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یتباہی الناس، حتیٰ کہ لوگ باہم فخر کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، فی المساجد، اپنی مساجد کی خوبصورتی میں۔ اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی، اس حدیث کو ترمذی کے علاوہ ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی مساجد کے آداب میں سے ہے کہ زیادہ تزئین و آرائش نہ کی جائے۔ اسی طرح وعن ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما امرت، مجھے حکم نہیں دیا گیا، بتشیید المساجد، مساجد کو پختہ تعمیر کرنے کا، یعنی پختہ تعمیر کرنا کوئی حکم یا تقاضا نہیں ہے، ہاں البتہ حالات کے مطابق اگر پختہ تعمیر ہو جائے تو اس کے اندر زیادہ تزئین و آرائش نہیں ہونی چاہیے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں تشیید المساجد سے مراد بھی وہی بات ہے جو اوپر گزری ہے، کہ زیادہ تزئین و آرائش، خوبصورتی، بناؤ سنگار۔ تو مساجد کو اچھا اور صاف ستھرا تو بنایا جائے، لیکن ان کے اندر اتنی تزئین و آرائش نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی جو ہے اس تزئین و آرائش کے اندر ہی الجھا رہے، اور اس کو نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے اور خضوع خشوع جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، جس کے اندر مسجدوں کی انتہائی بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی تنکا بھی آپ کو مسجد میں نظر آ جائے تو اس کو بھی آپ اٹھا لیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اجور امتی، مجھ پر پیش کیے گئے میری امت کے اجر، یعنی جو نیک اعمال اور اجر ہیں وہ مجھ پر پیش کیے گئے، اور ان میں کیا تھا، حتی القضاۃ، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی ان میں اجر میں پیش کیا گیا، یخرجها الرجل، جس کو نکال پھینکتا ہے آدمی، من المسجد، مسجد سے۔ اور رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، واستغربہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کو بہت انتہائی حد تک صاف رکھنے کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ اگر کہیں پر کوئی تنکا پڑا ہو تو اس کو بھی اٹھا لیا جائے۔ اسی طرح مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب داخل ہو تم میں سے کوئی مسجد میں، فلا یجلس، تو نہ وہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، حتیٰ کہ وہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ تو یہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہیں۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ یہ 2 مستحب اور نفلی رکعات ہیں، واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو یہ مساجد کے وہ آداب ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، چونکہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، مساجد کے اندر نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، قرآن مجید کی تلاوت، اور اسی طرح اسلامی معاملات جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔
تو مساجد کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، مسجدیں صاف ستھری ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے، مسجدوں کے اندر خرید و فروخت نہ کی جائے، مساجد کے اندر حدود جو ہیں وہ قائم نہ کی جائیں، اور اگر مسجد کے اندر تنکا تک بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو جو ہے آپ باہر اٹھا پھینکیں، اس کی صفائی کریں، جب آپ مسجد میں جائیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ ہاں البتہ ضرورت کے تحت مسجد میں مریض کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، کوئی آدمی وہاں پہ سو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، خواتین بھی مسجد میں ٹھہر سکتی ہیں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، اگر ان کا الگ سے آج کے دور میں ان کا الگ سے کوئی انتظام موجود ہو۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہی ہے انشاءاللہ۔